ایک مرتبہ ایک خاتون ایک چھوٹے سے بچے یعنی تقریباً 7-8 سال کے ایک بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، اپنے اس چھوٹے سے خادم کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کے لیے بارگاہ الہی میں 4 دعائیں عرض فرمائیں۔ پہلی دعا، یا اللہ اس بچے کے مال میں برکت دینا ہے، یا اللہ اس کی ہونے والی اولاد میں برکت دینا۔ تیسری دعا، یا اللہ اس کی دنیاوی عمر میں برکت دینا۔ اور چوتھی دعا کہ یا اللہ موت کے بعد اس کی مغفرت فرمانا۔ یہ حدیث سلسلہ صحیح میں ہے اور اس کا رقم ہے 2792۔ جب یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ضعیف عمر تک پہنچ گیا، اور میں ابھی آپ کو ان کا نام بتاتا بھی ہوں، تو ایک دن ان کے باغ کا سب سے بڑا مالی ان کے پاس آیا اور ایک افسوسناک خبر دی کہ حضور، بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت سوکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اٹھے اور نماز پڑھ کر ایک بہت ہی خاص دعا مانگنے کے بعد اپنے مالی سے پوچھا کہ دیکھو، کیا تمہیں بادل نظر آ رہے ہیں؟ مالی نے کمرے سے باہر جان کر دیکھا اور کہا نہیں۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی اور پھر سے وہی دعا مانگی، لیکن مالی کو اس بار اس سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ مالی بولا کہ حضور، ایک چھوٹا سا بادل نظر آنے شروع ہوا ہے، بس کسی پرندے کے پر جتنا۔ اور ان بزرگ کے چہرے پر اطمینان آ گیا اور وہ بولے کہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں اس قدر تیز بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ تب انہوں نے مالی سے کہا کہ ذرا دیکھ کر تو آؤ کہ بارش کہاں تک ہو رہی ہے۔ اور مالی گھوڑے پر بیٹھ کر گیا اور اس بات کی گواہی لے کر آیا کہ جہاں جہاں تک ان بزرگ کے کھیت ہیں وہاں تک زوردار بارش ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اس مالی کے گھوڑے پر بیٹھ کر جانے سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان بزرگ کے کھیت کس قدر رقبے پر پھیلے ہوں گے، جن میں سے میجورٹی کھیت انگوروں کے باغات پر مبنی تھی۔ یہ پورا واقعہ 9ویں صدی کی ایک کتاب الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ پہچان گے کہ یہ بزرگ ہستی کون تھے؟ ان کا نام تھا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے اخیر تک جینے والے ایک طویل العمر صحابی، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عمر کے لیے خصوصی دعا جو فرمائی تھی۔ 108 سال کی عمر اور اپنی زندگی میں 80 بیٹوں، پوتوں اور پرپوتوں کو دیکھ لینے والے انس بن مالک، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح قبول ہوئی تھی۔ اب انس بن مالک ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تمام صحابہ غمگین ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ رو بھی رہے تھے، تو اس وقت ہر شخص کو واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں، لیکن انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ اب اسی دوران وہاں ایک شخص آئے جنہیں وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ سفید داڑھی اور خوبصورت جسم، اور ان کی آنکھوں میں خود بھی آنسو تھے، لیکن پھر وہ تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر بولے کہ سنو، بے شک اللہ ہر مصیبت میں سہارا دیتا ہے، ہر ضائع ہونے والی چیز کا بدلہ دیتا ہے۔ سنو، وہ آزمائش میں تم پر رحم کرے گا، لیکن تم صرف اللہ ہی سے رجوع کرنا۔ اصل بد نصیب تو وہ ہے کہ جو اس عظیم ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ اس چھوٹی سی تقریر کے بعد جب وہ چلے گئے تو انس کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ صاحب کون تھے؟ تو ابو بکر عمر بولے کہ یہ حضرت خضر تھے۔ یہ واقعہ 2 حدیثوں کا مجموعہ ہے اور یہ دونوں حدیثیں المستدرک للحاکم میں لکھی ہوئی ہیں، جو ویکسیلی بخاری مسلم کے لیول کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ واقعات کیوں سنائے؟ حضرت انس بن مالک کے باووں کے سوکھنے اور خضر کی مصیبت کے حوالے سے اس تقریر کے واقعات ہم سب نے ہی اکثر اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں ایسے ہی گھرانے دیکھے ہیں کہ جو محض دنوں اور ہفتوں کے اندر کسی ہستے بستے گرانے سے لے کر ایک اجڑے ہوئے کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، یا عام الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ وہ پوری فیملی ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھی۔ اس کا کام، اس کا کاروبار، اس کا سٹیٹس، اس کی صحت۔ اب بعض اوقات تو وجوہات کا علم ہوتا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، لیکن بعض اوقات تو کوئی وجہ نظر تک نہیں آ رہی ہوتی۔ ہنستا بستا کاروبار تباہ ہو گیا،
یا پھر میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود بیماری کی تشخیص نہ ہو پا رہی تھی، تو پھر ایسے میں سامنے آ کر دو بڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال کہ وہ اندیکھی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور دوسرا سوال کہ پھر اس قسم کی مصیبتوں سے خود کو محفوظ کرنے کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے۔ ان سوالوں پر غور کرنے کے بعد انسان کا دل اور دماغ فوراً 4 وجوہات کی طرف جاتا ہے۔ پہلی وجہ نظر کا لگ جانا، دوسری وجہ جادو یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کا آپ کے خلاف کیے جانا، تیسری وجہ حسد کرنے والے کے حسد کا آپ پر اثر انداز ہونا، اور چوتھی وجہ کہ جنات میں سے کسی شیطان جن کا آپ کو پریشان کیا جانا۔ اب میں جانتا ہوں کہ اس الٹرا ماڈرن زمانے میں کئی لوگ ان باتوں کو پرانی سوچ اور وہم کہہ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ان چیزوں کو کبھی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ ان وجوہات کا ہونا قرآن اور حدیث بالکل ثابت ہے۔ اور یہی صحابی رسول حضرت انس بن مالک صحیح مسلم کی ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ بری نظر، زہریلے ڈنگ اور بیماری کے علاج کے لیے دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔